اوپر سے وہ اپنا ہاتھ میجر کے ہاتھوں سے چھڑوانا چاہ رہی تھی، لیکن اس میجر نے اپنے کمانڈو ایکشن کے ساتھ اسے بالکل بے بس کر کے رکھ دیا ہوا تھا۔ پھر میجر نے اٹھ کر اس کی ٹانگوں کے درمیان میں اپنی پوزیشن بنائی اور اپنا پاجامہ نیچے کھینچنے لگا۔ صبا کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس طرح اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اور اس کا ریپ کر دیا جائے گا۔ اس نے اب اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ صبا کا جسم تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا تھا اور اس کی مزاحمت اب جیسے بے بسی میں ڈل چکی تھی، اور وہ آخری کوشش کر رہی تھی کہ یہ درندہ اسے چھوڑ دے، اور جس حد تک وہ ذل ہو چکی ہے اس سے آگے بات نہ بڑھے۔ آج تک کسی نے اس کے جسم کے کسی حصے کو اس کے شوہر کے سوا نہیں دیکھا تھا، اور اب یہ کمینہ اور بدمعاش شخص اس کا پاجامہ اتارے اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ میجر نے اس کی ویڈیو بھی بنا لی پوری تفصیل کے ساتھ، اس کے جسم کے ایک ایک حصے اور اس کے چہرے کی۔ صبا نے بہت کوشش کی کہ اپنا چہرہ چھپانے کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ آخرکار میجر نے اپنے موبائل کا کیمرہ آف کیا اور اپنے کپڑے پہننے لگا، لیکن صبا وہیں صوفے پر پڑی رہی۔ اور یہ لو اپنا موبائل، اس میں میری وہ کلپ ابھی بھی موجود ہیں، ڈیلیٹ نہیں کی میں نے اور اب ڈیلیٹ بھی نہیں کروں گا۔ تم اسے رکھو اپنے پاس اور جسے چاہو دکھا دو بلڈنگ میں، لیکن اس کے بعد جو میں دکھاؤں گا ان کو وہ تم کو بھی پتہ ہے، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا مجھے امید ہے کہ تم کو وہ بھی پتہ ہی ہوگا۔ صبا نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، لیکن میجر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنی طرف موڑ کر اس کے چہرے کے اوپر جھکا اور صبا کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ صبا نے نفرت سے اپنا چہرہ چھڑوایا اس سے اور اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ ایک بار میجر ہنسا اور پھر اپنے چہرے کو نیچے پڑی ہوئی اس کی برا سے صاف کیا، اور پھر اس کے منہ کو جبڑے سے پکڑ کر زور سے دبانے لگا، جس سے اس کا منہ کھل گیا۔ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا سمجھی، ورنہ۔ میجر مسکرایا اور اٹھ کر جدھر سے آیا تھا اسی راستے اپنے فلیٹ میں واپس چلا گیا۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر صبا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ صبا نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 1 بج رہا تھا۔ پورے 3 گھنٹے وہ اس میجر کی درندگی کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ ابھی اس کے جسم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر خود کو سنبھالے۔ وہ وہیں صوفے پر پڑی ہوئی سسکتی رہی، روتی رہی اور خود کو ڈھانپنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آخر چھپانے کو بچا ہی کیا تھا اس کے پاس؟ یہی سوچتے ہوئے وہ نڈال ہو کر پتہ نہیں بے ہوش ہو گئی یا پتہ نہیں سو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اسے جیسے ہوش آیا تو وہ جلدی سے اٹھی، اور ایک بار پھر اسے سارے واقعے کی پوری فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ صبا نے اچانک ہی پاس پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور جلدی سے اپنے شوہر اشرف کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ابھی بتاتی ہوں اس کمینے کی اس حرکت کے بارے میں، آج اسے زندہ نہیں چھوڑے گا وہ۔ صبا کے اندر کی آواز، زندہ نہیں چھوڑے گا؟ اس کے بعد کیا وہ مجھے زندہ چھوڑے گا؟ لیکن میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو مجھے کیوں کچھ کہے گا؟ وہ مجھے اچھے سے جانتا ہے۔ صبا دوبارہ سے اشرف کا نمبر ملاتی ہوئی، مجھے اس نے زندہ چھوڑ بھی دیا تو وہ خود ہی پھانسی چڑھ جائے گا نا، اور اس کے بغیر میں بھلا اکیلی جی کر کیا کروں گی؟ نہیں، مجھے ابھی اشرف کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہیے۔ وہ بہت ہی غصے والا ہے، ضرور کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ میں اس کمینے کو تو اب بدنام کر کے ہی رہوں گی۔ میری عزت لوٹ لی اس نے اس کمینے کی وجہ سے۔ اب تو میں سب کو ضرور بتاؤں گی اس کے بارے میں۔ بتاؤ، سب کو بتاؤ، اور پھر جب تمہاری فوٹو وہ سب کو دکھائے گا تو کیا جواب دو گی اشرف کو اور اس سب بلڈنگ والوں کو؟ یہ سب باتیں سوچ کر صبا پریشان ہو گئی، لیکن ایک فیصلہ اس نے ضرور کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا ابھی فی الحال چپ رہنے کا، حالات کو دیکھنے کا، خود پر قابو پانے کا، اور پھر سوچ سمجھ کر میجر کے بارے میں کچھ کرنے کا۔ یہ سوچ کر صبا اٹھی اور اپنے پھٹے ہوئے کپڑے سمیٹ کر اپنے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے اس نے ایک سوٹ کیس میں رکھ دیے جہاں اس کے پرانے کپڑے پڑے ہوتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ان کپڑوں پر اس کے شوہر کی نظر پڑے اور وہ اس کی نظروں میں مشکوک ہو جائے اور اس کی نظروں میں گر جائے،
اور اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ ان کپڑوں کو سمیٹنے کے بعد صبا باتھ روم میں چلی گئی اور شاور چلا کر نہانے لگی۔ پانی کی بوچھاڑ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے بھی پانی ایک بار پھر سے بہنے لگا، لیکن اس شاور کی پھوار میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اس کے آنسوؤں کا۔ کیا مجھے بھی اس کے ساتھ مزہ آ رہا تھا؟ کہیں میں نے خود بھی تو اپنا ریپ انجوائے نہیں کیا؟ ان سب سوالوں نے اسے خود سے شرمندہ کر دیا، اور آخری میں اس بات نے لگا دی۔ صبا نہا کر نکلی اور دوسرے کپڑے الماری سے نکال کر پہنے اور کچن میں جا کر مصروف ہو گئی۔ رات کو اشرف آیا تو صبا نے اپنے فیصلے کے مطابق بالکل نارمل برتاؤ کیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسے پیش آئی جیسے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا ہو، حالانکہ آج اس کی عزت لٹ گئی تھی۔ وہ لڑکی جسے اس کے شوہر کے سوا کسی اور نے نہیں دیکھا تھا، جو بازار میں بھی جاتی تھی تو نقاب کر کے جاتی تھی، لیکن وہ بہادر لڑکی اپنے گھر اور اپنے شوہر کو بچانے کے لیے سب کچھ برداشت کر گئی تھی، اور بالکل نارمل انداز میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دونوں بیڈ پر لیٹے اور حسب معمول اشرف نے صبا کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، لیکن آج صبا کا بالکل بھی موڈ بن نہیں رہا تھا اس کا ساتھ دینے کا، کیونکہ اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ صبا نے آہستہ سے اشرف کو روک دیا کہ پلیز آج کچھ نہیں کرو۔ آج اسے اشرف کے ہاتھ اپنے جسم پر مزہ نہیں دے رہے تھے، اس کے ہاتھوں کی گرفت اسے کمزور لگ رہی تھی، اس کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر ہی، جیسے صبح میجر نے کیا تھا اس کے ساتھ۔ لیکن اشرف جو کہ ہمیشہ سے ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، جیسے وہ بھی غصے کا تیز تھا، لیکن اپنی بیوی کی بات ضرور مان لیتا تھا، اور اگر اس کا موڈ نہ ہوتا تو اس کے ساتھ نہیں کرتا۔ آج بھی اس نے ایسے ہی کیا اور خاموشی سے صبا کو اپنی باہوں میں لے کر سو گیا۔ لیکن صبا اپنے شوہر کی باہوں میں سمائی ہوئی کافی دیر تک جاگتی رہی اور میجر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے اشرف کا اس طرح سے اس کی بات مان لینا اور اسے سونے کی اجازت دے دینا بھی بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے مایوسی ہوئی تھی کہ اشرف کیوں رک گیا، کیوں اس نے میری مرضی کے خلاف مجھے سب کچھ کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس کے بازو میں لیٹی ہوئی اس کے جسم کو محسوس کرنے لگی۔ اشرف کو بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ اس کا جسم بھی مضبوط اور طاقتور ہو جائے۔ میجر کی طرح کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیوں میں میجر کے بارے میں ہی سوچے جا رہی ہوں؟ مجھے تو نفرت ہے اس سے۔ میں کیسے یہ چاہ سکتی ہوں کہ اشرف کو اس کی طرح کا ہونا پسند کروں؟ وہ کمینہ تو ہر وقت مجھے گالیاں دیتا ہے۔ نہیں، وہ تو بس ایک جانور ہے جو جسموں کو نوچ ڈالتا ہے اور جسموں کو نوچنا جانتا ہے۔ صبا کو ایک بار پھر سے اپنی گیلی ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔